السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کا شرعی علاج کے ذریعے کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ جادو حقیقت ہے، اور جادو اس وقت انسان کرتا ہے جب کسی کے ساتھ زبان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، دولت کے ساتھ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنی دشمنی نکالنا چاہتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کسی کے مال کو جان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ طرح طرح کے طریقہ کار اپناتا ہے، جس میں سے ایک جادو کا طریقہ ہے۔ جیسے حدیث میں ہم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 7 چیزوں میں سے ہلاک کرنے والی ایک چیز جادو ہے، جو انسان کرنے والے اور کروانے والے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہذا شرعی طور پہ اللہ رب العزت نے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اس کا طریقہ کار شرعی طور پہ کیا بیان کیا۔ آج اگر کسی پہ جادو ہوتا ہے، کیا ہم شرعی طریقے کو اپناتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ایسے اسلامی طریقے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور اسی طرح قرآن جو ہے سارے کا سارا شفا ہے، کیا ہم قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم دائیں بائیں بھاگتے ہیں، طرح طرح کے غیر مشروع طریقوں کو اپناتے ہیں، اور جو سنت اور قرآن سے ثابت نہیں ان طریقوں کو اپناتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ان کاموں کو اپنا کر جادو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شرعی طریقے نہیں۔ یاد رکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5743، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہم میں گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف والی جگہ یا بیماری والی جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے مالک، اے بیماری کو ختم کرنے والے، بیماری کو ختم کر دے، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا تیرے پاس ہی ہے، اور لہٰذا بیماری کو بالکل ختم کر دے اور مریض کو تندرستی عطا فرما۔ پتہ چلا کہ دم کے ذریعے دم کرنا جائز ہے، دم کے ذریعے آپ بیماری کو ختم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور 3 طریقے صحیح جو ہیں جن کے ذریعے جادو ختم کیا جا سکتا ہے، 3 طریقوں کو اپنا کر جادو سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ طریقے جائز ہیں، مباح ہیں، اور ان میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، وہ غیر شرعی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں، اسلام کی چیزوں کو اپنانے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے دم کرنا۔ جیسے میں نے بتایا دم کرنا جائز ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آخری وقت اور آپ مرض میں مبتلا تھے، تو آپ کی بیماری کی شدت تھی، آپ اکثر معوذتین 2 صورتوں کو پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتے، اور پھر جس وقت آپ پر بیماری کی شدت ہو گئی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتی تھی۔ اب قرآن کا کون کون سا حصہ پڑھنا ہے اور جس کو پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، اور جس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جادو کو ختم کر دے گا؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ، اور دوسرے نمبر پہ آیت الکرسی، اور تیسرے نمبر پہ سورۃ الکافرون، اور چوتھے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، اور 5ویں نمبر پہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 119، اور اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 تا 82 تک۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد، یہ قرآن کا حصہ پڑھنے کے بعد، اور جس کو جادو ہوا اس پر پھونکا جائے، دم کیا جائے، اللہ رب العزت اس کو شفا دے گا۔ اور اس پر دم بھی کیا جائے، اور اسی طرح پانی کا گلاس لے کر اور اس پر دم کر کے اور اس کو پانی پلایا بھی جائے، اور اس میں اور پانی ڈال کر اور اس کو نہلایا بھی جائے، اور اس کے سر میں 3 چلو پانی کے ڈال دیے جائیں،
اور اس طرح شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے، اور اس طرح جادو ختم ہو جائے گا، جادو کا اثر نہیں رہے گا، جادو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن ہم ان شرعی طریقوں کو نہیں اپناتے، ہم غیر شرعی طریقوں کو اپناتے ہیں کہ یہ کام ایسے کر لو، یہ کام ایسے کر لو اور اس طرح کرو، لیکن یہ غیر شرعی ہیں جن کا وجہ سے ہمیں گناہ بھی ملتا ہے۔ یہ شرعی جس وقت ہم قرآن پڑھ کے دم کریں گے اور اس کا دم کر کے پانی پلائیں گے، پانی کے ساتھ نہلائیں گے، اگر ہو سکے اس میں 7 بیری کے پتے اور ان کو کوٹ کر ڈال دیا جائے، اور یا پیس کر ڈال کر ان کو پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ بھی مفید ہوگا۔ اس طریقے کے ساتھ دم کے ذریعے جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ مباح جائز دواؤں کے ساتھ جو دوائیں کھائی جاتی ہیں، جیسے امام ابن قیم جو ہے اپنی کتاب النشرۃ المشروعہ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ دوائیں جن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناجائز اس میں چیزیں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ حلال اور صحیح چیزیں ڈال کر وہ دوائیں تیار کی جاتی ہیں، چاہے وہ جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہیں، اگر ان دوائیوں کو استعمال کیا جائے اور ان دوائیوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ، جس چیز میں جادو کیا گیا ہو، آپ کو شک ہے کہ یہ تعویذ ہے، یہ دھاگا ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس پہ جادو کیا گیا، آپ کو مل گئی اور اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ جس وقت اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو جلا دیا جائے گا، تو رب ذوالجلال اور اس کو ختم کر کے جلا کر اللہ سے دعا کی جائے، مخلص ہو کر اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا جائے۔ اور جس وقت انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے گا، دعا کرے گا، تو رب ذوالجلال کبھی بھی اپنے مومن بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاؤں۔ آج ہم اپنے رب سے دعا نہیں کرتے، آج ہم اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں، اپنی تکالیف اپنے رب کو نہیں بتاتے اور ان کو ختم کرنے کی التجا نہیں کرتے، ہم غیروں کے پاس بھاگتے ہیں، ہم تعویذ دھاگے کی طرف جاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جا کر ان سے سہارا بناتے ہیں، لیکن قرآن شفا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی شیاطین داخل نہیں ہوتے اور اس گھر میں کبھی بھی جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں یہ دم کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے اور اسی طرح ان چیزوں کو جلا کر، یہ 3 طریقے ایسے ہیں جو صحیح ہیں اور جن کے کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت جادو کو بھی ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔